أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. آج ہم قرآن پاک کی سورت نمبر 24 یعنی سورت النور کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے فضل اور احسان سے 23 صورتیں جو ہے وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. یہ جو سورت ہے سورہ نور، یہ سورت نمبر 24 ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 102. 64 آیات ہیں، اس میں 9 رکوع ہیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے. انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے. وفرضناہا، اور ہم نے اسے فرض کیا ہے. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا ہے. فیہا، اس میں آیات بینات، واضح المطلب آیات، یعنی ایسی آیات جو بینات ہیں. بینات کہتے ہیں جن کا معنی اور مفہوم، جن کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی واضح المطلب آیات ہم نے نازل کی ہیں، اتاری ہیں اس صورت میں. لعلکم، شاید کہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کر سکو، شاید کہ تم سبق لو. پچھلی صورت جو تھی سورہ مومنون میں ہم نے پڑھے تھے قد افلح المؤمنون، آغاز ہی میں کہ مومن فلاح یاب ہو گئے. اور پھر مومنوں کی کچھ صفات ہم نے پڑھی تھی. ان میں کون کون سی صفت ہے؟ ایک صفت ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، والذین هم لفروجہم حافظون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. تو وہی شرمگاہ کی جو حفاظت ہے، پردہ جو ہے، اپنے آپ کو بد کرداری سے جو بچانا ہے، بد نگاہی سے جو بچانا ہے، یہ انتہائی اہم صفت ہے مومنوں کی. اس صورت میں آغاز ہی سے اسی پر زور دیا گیا ہے. پہلی 26 آیات میں کہا گیا ہے کہ جس سے اس قسم کی غلطی ہوئی، یعنی زنا کا صدور جس سے ہوا، جس سے بھی اس کا صدور ہوا، اس کے لیے کیا سزا ہے. شادی شدہ ہے تو کیا ہوگی، غیر شادی شدہ ہے تو کیا سزا ہوگی، اور کسی پر اس قسم کا بہتان لگایا تو اس بہتان لگانے والے پر کیا سزا ہوگی. پہلی 26 آیت میں. اس کے بعد پھر ان احکامات کی بات ہے کہ اس قسم کی نوبت ہی نہ آنے پائے. وہ احکامات دیے گئے ہیں کہ کسی سے اس قسم کی غلطی کا صدور ناممکن ہو جائے. پردے کے احکام ہیں وغیرہ وغیرہ. اس صورت میں مکمل وہی چیز ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی آغاز جو ہے، پہلی آیت پریمبل کے طور پہ، تمہید کے طور پہ ہے. پہلی آیت کیا، اور تمہید ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کس قدر اس میں اہم ترین احکامات ہیں. اس کی اہمیت واضح کرتی ہے پہلی ہی آیت کہ اس میں ہم کیا بیان کرنے جا رہے ہیں. اور پھر اس سورت کا نام جو دیا گیا ہے النور، جو دیا گیا ہے دی لائٹ، ایسی روشنی جس روشنی میں انسان بھٹکنے سے بچ سکتا ہے، کہیں گر پڑنے سے بچ سکتا ہے، بڑی ہلاکتوں سے بچ سکتا ہے. یہ ایسی روشنی ہے. اب دیکھیے کہاں سے شروع کیا، سورت. یہ ایک ایسی سورت ہے، اس کو نکرہ لایا ہے، معرفہ نہیں لایا ہے. اس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے، یاد رکھو یہ کوئی عام صورت نہیں، یہ ایسی صورت ہے جس میں ہم نے اتارا، نہ
3 بار آیا انزلنا، فرضنا اور پھر انزلنا فی آیات میں، 3 بار، یعنی نا پر زور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اتارنے والے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیے، یہ کسی بے زور ہستی کا نازل کردہ کلام نہیں ہے کہ جو پوچھ نہ سکے، مانو تو ٹھیک، نہ مانو تو نہ ماننے والوں کی وہ گرفت نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہمارے احکامات پر جو چلنے والا ہوگا اس کو انعام دینے کا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم دے سکتے ہیں اسے انعام، دینے کو بہت کچھ ہے، اور جو اس کی بات نہ مانے اس کو سزا دینے کی طاقت بھی ہمارے پاس ہے۔ گویا آپ انسنی کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نہیں، یاد رکھنا یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ گویا کسی بے زور طاقت کا یہ نازل کردہ کلام نہیں ہے، بلکہ زور والے طاقت جو القوی ہے، جو العزیز ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، یہ اس ذات کا نازل کردہ کلام ہے۔ سورۃ انزلناہا، ہم نے اتارا اسے، وفرضناہا، ہم نے فرض کیا ہے، یعنی جو اس میں احکامات ہیں یہ بھی نہیں سمجھنا کہ کوئی اس قسم کے احکامات ہیں، تو نفلی قسم کے احکام، کوئی سفارش ہے، ہاں جی ایسا کرو کرو، یہ سفارش نہیں ہے، یہ فرضنا ہے، ہم نے فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، فرضنا۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا، فیہا، اس میں، یعنی اس سورت کی جو آیات ہیں، آیات بینات، یعنی یہ آیات ہیں بھی کیسی؟ بینات ہیں، ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی بالکل کم سے کم عقل رکھنے والا انسان بھی ہو وہ بھی ان آیت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ بینات ہیں، واضح المطلب، جن کا معنی بالکل سمجھ میں آنے والے ہیں۔ لعلکم تذکرون، اور اس لیے اتارا تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیں صرف ایک ہی آیت تھی جس میں یہ تمہید ہے، اور ڈائریکٹ احکامات شروع ہیں۔ پہلے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زانیہ ہو یعنی بدکاری کی مجرم عورت ہو، بدکاری کرنے والی عورت ہو، والزانی یا بدکاری کرنے والا مرد ہو، زانیہ ہو یا زانی ہو، کیا کرو انہیں؟ فجلدو، کوڑے مارو، دھڑے مارو ان کو، کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کو، مرد کو بھی عورت کو بھی، لڑکا لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، ان کو کوڑے مارو۔ کتنے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے، دونوں کو 100 کوڑے مارنے۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ، کوئی چیز نہ پکڑے تمہیں، کون سی چیز؟ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں، اللہ کی اس شرعیت میں کوئی چیز تمہیں نہ پکڑے، آڑے نہ آئے، کون سی چیز؟ مگر رأفتن، ترس، مہربانی، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ترس آئے، چلو جی اب غلطی ہو گئی ہے، کرنا ہو کہ توبہ شرط، بس نہیں، بلکہ بدکاری کرنے والے جو ہیں دونوں، ان کو کوڑے برساؤ، کسی قسم کا ترس نہ آئے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اللہ کے دین، اللہ کی شرعیت، اللہ کے قانون میں ترس نام کی کوئی چیز نہیں، ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے، اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت پہ تو تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ اس آیت کو ذرا ہم سمجھیں گے، جو پہلی چیز جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے کہ پہلے زانیہ کا ذکر ہے، یعنی عورت کا ذکر، بعد میں مرد کا۔ عام طور پہ پہلے مرد کا ہوتا ہے، پھر جیسے چوری کرنے والے کی جو سزا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو، پہلے مرد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اکثر جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے ایمان والو، اس میں عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں،
لیکن یہاں الگ سے عورت کا ذکر اور الگ سے ذکر کرنے کے بعد پھر پہلے عورت کا ذکر، اس میں کیا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے، مفسرین نے لکھا ہے اس پہ، جب آپ غور کریں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدکاری کے معاملے میں بڑی خطا جو ہوتی ہے وہ عورت کی ہوتی ہے، یعنی مرد بھی خطا کار ہوتا ہے، اس کی خطا بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی خطا کو اگر ہم کبیر کہیں گے تو عورت کی خطا کو اکبر، یعنی اس سے بھی بڑی ہے اس کی، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں فیشن اختیار کر کے اپنا زیادہ سے زیادہ بناؤ سنگار کر کے رجھانے کی کوشش کرتی ہے مردوں کو، یعنی پہلی خطا اور پہلی غلطی اس میں عورت کی ہوتی ہے، بھڑکیلے کپڑے پہننا، رنگیلے کپڑے پہننا، مختلف قسم کے کریمز، پتہ نہیں کس کس قسم کا استعمال کر کے سجنا سنورنا، پھر پردے کا اہتمام نہ کرنا، گویا یہ ایک دعوت ہے، یہ صرف زبان سے نہ کہے لیکن ایک عملی دعوت ہے مرد کو کہ تم میری طرف دیکھو، تم میرے قریب آؤ۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خوشبو لگا کر باہر جانے والی جو عورت ہے وہ زانیہ ہے، گویا اس نے زنا کیا، حالانکہ ابھی کیا نہیں اس نے، لیکن خوشبو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس کی وجہ سے اٹریکٹ ہوگا، اس کی طرف آ جائے گا۔ تو اس لیے منع ہے عورتوں کو، ایک تو پردے کا اہتمام کریں، اور پھر خوشبو کا استعمال تو بالکل ہی منع ہے عورت کے لیے، کیونکہ اس معاشرے میں بہت سارے سور کی صفت رکھنے والے مرد موجود ہوتے ہیں جو سونگتے رہتے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں کہاں ہمیں اس قسم کی خوشبو ہے، جو جانچتے رہتے ہیں کہ کہاں ہمیں ایسے چہرے ملیں جن کا ہم دیدار کریں، ان کو دیکھیں۔ تو پھر اس سور کی خصلت والے انسان بڑے موجود ہوتے ہیں، اسی لیے عورت سے کہا گیا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اور نظر جھکانے کا جو حکم ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے، غض بصر، اور عورت کے لیے بھی تو ہے ہی، اس کے پردہ تو ہے ہی۔ تو یہاں اس لیے پہلے زانیہ کا ذکر آیا، بدکار عورت کا ذکر، کہ اس میں زیادہ حصہ جو ہے، زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ عورت کا ہوتا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ اب اس کی وضاحت احادیث پاک میں آتی ہے کہ 100 کوڑے جو سزا ہے، 100 درے جو مارنے ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت۔ اگر شادی شدہ مرد ہو تو یہ جرم زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، پھر کوڑے نہیں برسانے، پھر سنسار کرنا ہے، پھر اس کو کسی زمین میں گاڑ کر اس کے سر پہ پتھروں کی بارش کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ اس کی مثالیں بڑی ملتی ہیں ہمیں، مثلا حضور علیہ السلام کے دور میں ہی ایک شخص آتا ہے، صحابی تھے وہ، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجیے۔ حضور، وہ جو دائیں طرف آتے ہیں حضور بائیں طرف جاتے ہیں، وہ بائیں طرف آتے ہیں آپ دائیں طرف مڑ جاتے ہیں، وہ بار بار آتے ہیں، یعنی ایک طرف غلطی ہو گئی لیکن دوسری طرف یقین آخرت پہ، ایمان اللہ کے رسول اور آخرت پر اتنا ایمان کہ وہاں کی سزا سے بچو، بار بار آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ ایک شخص اٹھتا ہے، سونگتا ہے کہ نہیں شراب نہیں پی رکھی، کیا اس کے دماغی توازن جو ہے وہ درست ہے؟ کہیں اس کا دماغی توازن خراب تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں۔ جب یہ کلیئر ہو گیا تو پھر اس سے کچھ سوالات کیے، کیا تم نے صرف دیکھا ہے، صرف دیکھنے کی حد تک زنا کیا؟ نہیں۔ کیا صرف ٹچ کیا ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے بوسہ لیا ہے؟ کہ نہیں، بوسہ نہیں لیا۔ پھر واضح اور صاف الفاظ میں کہا کہ دخول کیا ہے، یعنی پورا جو آخری حد ہوتی ہے زنا کی کہ وہ کیا ہے، کہ ہاں بس ایسا کہ پھر حکم ہوا جاؤ اس کو لے جاؤ اسے سنسار کرو۔ پھر اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور ایک اور واقعہ آتا ہے، وہ بھی آپ ہی کے دور میں، حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں، ایک عورت ہے قبیلے گامدیہ کی، ایک عورت ہے، اس سے بھی یہی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس موقع پہ بھی
سنی انسنی کر دیتے ہیں، آپ مڑ جاتے ہیں دائیں کو بائیں کو، لیکن وہ بار بار آ رہی ہے، وہ کہہ رہی کہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر کہا اچھا جاؤ، ابھی آپ کے پیٹ میں بچہ جب یہ پیدا ہوگا تب آنا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کئی مہینوں کے بعد، وہ آتی ہے پھر کہ اب مجھے پاک کر دیجیے۔ کہا غلطی تمہاری ہے، بچے کی نہیں ہے، اسے دودھ پلاؤ، اسے جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھائے تب آ جانا۔ لیکن اس کا اس قدر خوف آخرت اور اللہ کے رسول پہ ایمان ایسا تھا کہ وہ سال گئے یا 2 سال گزر گئے تو اس وقت پھر وہ بچے کو لے کر آتی ہے، اور جب آتی ہے بچے کو لے کر، اس کے ہاتھ میں اس نے روٹی کا ٹکڑا بھی دیا ہے تاکہ حضور یقین کریں، تاکہ وہ یقین کریں کہ اب یہ کھاتا ہے روٹی اور مجھے سزا ملے۔ اور وہ عورت جانتی ہے کہ سزا اسے کیا ملنی ہے، تھپڑ نہیں بجنا ہے، ڈنڈے 4 5 10 نہیں بجنے، اسے معلوم ہے کہ سزا یہ ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، اسے معلوم تھا کہ پتھروں سے اس کی موت ہوگی، پتھر مار مار کے اس کی موت ہوگی۔ لیکن ایمان اس بات، اب یہ ایمان اسے مجبور کر رہا تھا، اندر کا وہ جو خوف آخرت ہے، دل میں جو رچ بس گیا تھا ایمان، مجھے پاک کر دو۔ پھر کہا گیا کہ آپ اسے لے جاؤ فلاں جگہ، اسے سنسار کرو۔ جب وہاں گئے اور اس کو سنسار کیا تو ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب پتھر مارا، اس کے سر پہ وہاں سے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد کے کپڑوں پر لگ گئے، تو اس وقت انہوں نے نفرت سے کہا اس گندی عورت کا خون، اس گندی عورت کا خون کہا انہوں نے۔ تو یہ آواز، یہ بات جب سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا خالد یہ کیا کہتے ہو تم، یہ کیسے الفاظ نے نکالے؟ کہا اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے تمام خطا کاروں میں اس کو تقسیم کر دیں گے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے۔ پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی، پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ تو یہ جو وہاں فرمایا گیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا، اگر وہاں کوڑوں کی سزا ہے یہاں بیان کی گئی، تو حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو کہا گیا ہے، اور عملی ثبوت بھی ملا ہے کہ اس کے لیے سزا کیا ہے۔ ایک یہودی اور یہودن، ان کے درمیان بھی ایسا ہو گیا، ان سے بھی خطا ہو گئی اس قسم کی۔ تو یہودی عالم وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی کتاب میں بھی، تورات میں بھی اس کی سزا یہی ہے کہ شادی شدہ جو زانی ہوگا اسے سنسار کیا جائے گا، لیکن وہ چاہتے تھے کسی طرح سے اس میں تخفیف کرنا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ چہرے پہ کالک لگائی جائے اور گدھے پہ بٹھایا جائے اور دم کی طرف اس کا منہ کیا جائے تو اسے گھمایا جائے، وہ یہی اس کی سزا بتا رہے تھے۔ اور پھر کہا اچھا جاؤ، وہ چاہتے تھے شاید حضور یہ بتائیں گے کوئی کم سزا، اس سے کم، تو انہی کے پاس جاؤ۔ لیکن جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تورات منگواؤ، تورات کہا اس سے پڑھو۔ تو ان کا ایک عالم جب پڑھنے لگا تو جب یہ رجم والی آیت آئی، یہ اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنے کی جب سزا جس آیت میں لکھی ہوئی تھی تورات کی، تو اس نے اس پر ہاتھ رکھا، آگے پیچھے پڑھ لیا، وہ تو نہیں پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے، پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا اس سے کہو کہ ہاتھ اٹھائے اور یہ والی آیت پڑھے۔ تو جب وہ دیکھا گیا تو اس کی سزا یہی تھی، کہا کہ یہی سزا ہے۔ پھر اس وقت جب اس کو سزا دی گئی، نکالا وہاں سے، اس وقت کہا پیارے نبی نے فرمایا اے اللہ تیری ایک گمشدہ سزا، یعنی جس کو انہوں نے چھپا لیا تھا اس کو میں نے بحال کر دیا، یعنی انہوں نے اسے تو ہاتھ اوپر سے رکھا تھا، اس کو بلا ہی دیا تھا، کہا اس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ تو بہرحال یہ 2 آیات آج بھی ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ زانی مرد ہو، زانی عورت ہو، ان کو کوڑے مارو، دونوں کو 100 کوڑے، اور کوئی اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی ترس تمہیں نہ بیچ میں آئی۔ مختلف قسم کے آج دیکھیں گے جو منکرین حدیث ہے، کسی نہ کسی طرح وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ والی سزا درست نہیں، کون رجم والی سزا۔
پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، کہ یہی سزا ہے دونوں کے لیے، یہی ہے. بہت ساری جو ہے، لیکن کیوں کہتے ہیں وہ مغربیت سے مرعوب ہو کر وہ کہتے ہیں یہ بھیانک سزائیں ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہاں چلو جی اس کو ہم ایک کو چھپا دیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ بھیانک سزائیں نہیں ہے، اسی لیے ہوتے ہی نہیں ہے اس قسم کے جرائم. اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں گے کہ جہاں کسی حد تک سعودی عربیہ میں یہ قانون نافذ ہے، وہاں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور کبھی ہوا بہت کم. تو اگر آپ ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پہ تو تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے اس معاملے میں. اور ایک بات کہی گئی اس آیت کے اختتام میں، اسی آیت میں، وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ گواہ رہے، حاضر رہے، عذابہما، ان کو عذاب دیتے ہوئے، ان کو یہ سزا دیتے ہوئے اس وقت چاہیے کہ حاضر رہے طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں کا، یعنی مومنوں کا ایک گروہ اس وقت وہاں حاضر رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بند کونے میں سزا دو، کسی کو پتہ نہ چلے، بلکہ سب کے سامنے، تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اس خطا کی سزا کیا ہے، وہ اس خطا سے بچیں، اس غلطی سے بچیں. اس کی اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے، اور اس قدر تفصیل کے ساتھ اس خطا کے لیے جو بات کہی گئی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم پھر کہیں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے، جس کو ہم حدود اللہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کی سزائیں وہیں سے مقرر کی، ان کو حدود کہتے ہیں. اور جن کو چھوڑا ہے یہاں کے قاضی پر یا امیر پر، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے. یعنی وہاں وہ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں حالات کو دیکھ کر کچھ جرم جرائم ایسے ہیں ان کی سزا یہیں پہ مقرر کرتا ہے قاضی. اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اس کے حالات، اس کی اپنی پوزیشن، ماحول، یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ سزا دیتا ہے، جن کو ہم تعزیرات کہتے ہیں. لیکن یہ حدود ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہیں سے مقرر کی ہے سزا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بھیانک جرم سے، اس بہت ہی بڑی غلطی سے ہمیں بچنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.